حضرات محترم نبی رائے محدث اعظم پاکستان حضرت صاحبزادہ محمد حسین رضا صاحب آپ سے مخاطب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کرم سے نوازے رکھے۔ آپ نے دیکھا محدث اعظم کے خون کا اثر، انہوں نے فکر رضا یہ پیش کی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو ہمارے سروں پر سادات کے قدم ہوں۔ تو یہ صرف حسین رضا صاحب کی سوچ نہیں ہے، یہ محدث اعظم کے گھرانے کا پیغام تھا جو آپ تک پہنچا ہے، اور محدث اعظم کے گھرانے میں پیغام امام احمد رضا کا ہے۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں جگر گوشہ غزالی زمان، مفکر ملت حضرت علامہ قبلہ صاحبزادہ پیر سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مخدومہ کائنات، فیضان غزالی زمان حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقنطوا من رحمة الله۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میر محفل صدر مجلس حضرت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہم العالیہ، اور حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا پیر عرفان مشہدی دامت برکاتہم العالیہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے گولڈا شریف کے شہزادے بھی جلوہ فگن ہیں، اور یہ آج یہاں پر کہکشاں کی صورت ہے، اور آفتاب طریقت و شریعت جلوہ فگن ہیں، اور میں اگر نام لینے چلوں تو یہیں پہ ترقی تمام ہو جائے۔ مجھے بہت مختصر وقت میں مجھے احساس ہے کہ سورج بھی منہ چھپانے والا ہے، اور عصر کی نماز بھی ہم رفتہ رفتہ جا کے پڑھ رہے ہیں، لیکن بہت سے دوستوں نے پڑھنی ہے۔ میں سوچ رہا تھا یہ دن بھی آنا تھا کہ ہم اہل سنت کو بھی اہل بیت اطہار اور خاص طور پر مخدومہ کائنات کی عظمت اور شان بیان کرنے اور ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ مطلب یہ کہ وہ چیزیں جو مسلمات میں سے ہیں، جن کے بارے میں اگر مگر کی گنجائش ہے ہی نہیں، اگر اس کو متنازع بنایا جائے تو یا تو کوئی سازش کی بو آتی ہے، یا پھر کسی کی کم عقلی کا رونا چاہیے، لیکن بہرحال یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکر ہے، اور خاص طور پر اس صورت میں کہ یہ اس فتنے کے شروع ہونے کے بعد جس طرح بعض لوگوں کو زبان ملی ہے، اور صحابہ کرام کی صدیق اکبر کی اور ان محترم اور مقدس شخصیات کی شان میں جس طرح گستاخیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، پہلے تصور نہیں تھا، لیکن اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس کا الزام کس کو دیں؟ مجھے بہرحال یہ خیال رہتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں جو اگنیشن دینے والی ہو، چنگاری سلگانے والی ہو، بلکہ وہ بات کروں جس سے کچھ مفاہمت کی کوئی صورت بن سکتی ہو۔ میں ایک عرصے سے، اب تو خیر یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سی جماعتوں کے سربراہان تشریف فرما ہیں، لیکن میں ایک عرصے سے اس فکر میں تھا، اور جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے میں نے یہ کوشش کی تھی کہ ایک ایسا علماء کا اور مفتیان کرام کا بورڈ بنایا جائے کہ اگر کوئی ایسا اختلافی مسئلہ آئے تو انفرادی آراء آنے کی بجائے اہل سنت کا موقف اس بورڈ کے ذریعے عوام کے سامنے آئے، تاکہ وہاں پر کھینچا تانی نہ ہو، کسی کے گریبان پہ ہاتھ نہ ڈالا جائے، اور کسی کو اگر مگر کی گنجائش نہ ملے۔
شاید اس تقریب میں ایک تعمیر کا پہلو نکلتا ہو۔ پچھلے دنوں کچھ علماء اور مفتیان کرام تشریف فرما ہوئے، ان کی موجودگی میں ایک بورڈ بنایا گیا، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو حرف آخر سمجھیں، وہ کوئی وحی الہی نہیں ہے، اس کے اندر ترمیم بھی ہو سکتی ہے، تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال میں نے اپنی یادداشت کے سہارے، کیونکہ اس وقت یہ بورڈ اس مسئلے کے حل کے لیے نہیں ہے بنیادی طور پر، یہ تو ہر مسئلے کے حل کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی اختلافی معاملہ آئے تو اس پر اہل سنت کا موقف کیا ہے۔ بات کسی مفتی اور کسی عالم کی نہیں، بلکہ مسلک حق اہل سنت کی طرف سے اس کے موقف کے اظہار کی بات ہے۔ تو چند نام جو لیے گئے تھے وہ میں نے اپنی یادداشت کے سہارے لکھے ہیں، اور کوشش یہ کی تھی کہ اس وقت کوئی ایسا نام نہ ہو جو زیادہ اختلافی ہو، جس پر ایک طرف پیش کیا جائے تو دوسری طرف والے اعتراض کریں، دوسری طرف پیش کیا جائے تو پہلی طرف والے اعتراض کریں۔ تو 12 نام آئے تھے، مفتی منیب الرحمان صاحب کا، ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب، مفتی محمد ابراہیم سکھر صاحب کے، مفتی رفیق الحسنی صاحب کراچی کے، اور مولانا عبدالستار سعیدی صاحب جامعہ نظامیہ سے، اور حضرت نوید الحسن مشہدی صاحب، اور صاحبزادہ سید ارشد سعید کاظمی، مفتی عبدالعلیم سیالوی، اور سائیں غلام رسول قاسمی سرگودھا سے، اور مولانا مفتی حبیب احمد صاحب نقشبندی بلوچستان کے، مولانا فضل سبحان صاحب، کہ یہ نام فی الحال رکھ لیے جائیں، اور پھر اگر کوئی ضرورت ہو تو کچھ ترمیم تبدیلی وہ کر لی جائے، اور ان حضرات سے کہا جائے کہ جی آپ اہل سنت کا ایک متفقہ جو موقف ہے وہ سامنے لے آئیں، اور دونوں اس وقت جو فریق بن گئے ہیں، اصولی طور پر تو فریق نہیں ہونا چاہیے، عظمت خاتون جنت کے حوالے سے فریق بننے کی کون سی بات ہونی چاہیے اہل سنت میں، لیکن بہرحال اب جو زمینی حقیقتیں ہیں ان کا وہ پیش نظر رکھ رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ چاہا کہ اس طرح سے اگر یہ معاملہ کسی کنارے لگے، کیونکہ اب جیسے ابھی مفتی چمن زمان صاحب، معاف کیجئے، یہ نام سے لگتا ہے کہ شاید سرحد کے علاقے کے کوئی دوست ہوں گے، لیکن پتہ چلا کہ نہیں، سکھر سے ان کا تعلق ہے، سبحان اللہ۔ تو مفتی چمن زمان صاحب نے وہ ان کی بہت خوبصورت کتاب مطبوعہ وہ بھی سامنے آئی، تو بجائے اس کے کہ یہاں پر اس سے دستخط لیے جائیں، اگر یہی کتاب اس بورڈ کو بھیج دی جائے کہ جی آپ جو تحقیق اور جستجو کر رہے ہیں، یہ ایک چیز بہت تیار شدہ آپ کے سامنے ہے، ذرا اس پر غور کر لیجیے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی طرف سے یہی چیز آگے بڑھا دی جائے۔ بہرحال ہمیں اپنی انا کو ختم کرنا پڑے گا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، جب وہاں نارووال شریف میں میری حاضری ہوئی، وہاں پر اگرچہ ذکر نہیں تھا، لیکن بس تذکرتاً ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا نام آ گیا، اس پر وہ منہاج القرآن کے لوگوں نے بہت اس پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ میں نے سوچا کہ میں کھڑا ہوا ہوں اہل سنت کے اتحاد و اتفاق کی بات کرنے، اور میری بات کسی اختلاف و انتشار کا سبب بنے، یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ تو اگر میں 2 جملے معذرت کے کہہ دوں تو اس میں میری کوئی شان نہیں گھٹ جائے گی، اور اہل سنت جو ہیں ان میں ایک اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا ہو جائے گی، اور شاید کہیں لاشعور میں یہ خیال ہو کہ میری یہ بات کہیں مثال بن کے کسی کے سامنے آئے تو کچھ کوئی بھلائی کی صورت پیدا ہو جائے۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں بہت ادب سے عرض کروں گا کہ جہاں تک ان مقدس ترین ہستیوں کی عظمت کا تعلق ہے، اس کے بغیر تو ہمارے نزدیک ایمان کا تصور ممکن نہیں، اس پر تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ہم ذرا اپنے اظہار خیال میں تھوڑا سا اعتدال اور توازن
عنصر شامل رکھیں تو شاید بات اتنی نہ بگڑے، کیونکہ فاصلے بڑھتے جائیں گے۔ آج تو میں نے دیکھا ہے کہ ہم اس فکر میں ہیں کہ کسی طرح اہل سنت کو محدود سے محدود تر کر دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ دائرہ وسیع سے وسیع تر ہونا چاہیے۔ آقا کریم کے چاہنے والوں کا، اس شاق مصطفیٰ کا یہ قافلہ یہ زیادہ سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے۔ ہم جتنے لوگوں کو اس میں شامل کر سکیں یہ ہمارے لیے یقیناً سعادت کی بات ہے اور اللہ کی رحمت کی نزول کی بات ہے۔ بہرحال میں نے ابھی حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت حاجی فضل کریم صاحب کے فرزند خطاب فرما رہے تھے، مجھے ایک بات یاد آئی، وہ صرف کہتا چلوں۔ ایک شخص نے جب اختلاف زور پر تھا، کسی نے یہ سوچ کر کے ذرا ہلکے انداز میں کسی دوسرے بزرگ کا ذکر ہوگا تو یہاں سے داد و تحسین ملے گی، تو ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حضرت قبلہ شیخ الحدیث کا ذکر کچھ اس انداز سے کیا جس میں کوئی تضحیق کا پہلو نکلتا تھا، تو ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ان کی شخصیت کیا ہے، ان کی ہستی کیا ہے، ان کا علم کیا ہے، فضل کیا ہے، تقوی کیا ہے، اور تم ان کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہو۔ اور ادھر حضرت قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جب وہ آخری سفر پہ کراچی میں تھے جہاں آپ نے پردہ فرمایا، وہاں میرے والد ان کی مزاج پرسی کے لیے گئے، تو اگرچہ ان کے لیے اس وقت اٹھ کر بیٹھنا بھی مشکل تھا، لیکن وہ خلفاء کے سہارے چل کر دروازے تک استقبال کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ یہ احترام، یہ وزاداری، یہ تواضع، یہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ مثالیں ہمارے لیے انہوں نے قائم کی ہیں، لیکن ہم نے ان مثالوں سے کچھ سیکھا نہیں ہے، لیکن بیان کر دیتے ہیں شاید کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات